بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ریڈرز، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل ناول سرکل۔ تو گائز، ویڈیو شروع کرنے سے پہلے چینل کو کر دیجئے سبسکرائب، ویڈیو کو کر دیجئے لائک اور ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی لازمی پریس کر دیجئے گا تاکہ آپ کو میرے چینل کی اپڈیٹس ملتی رہیں۔ وہ کون سا انداز نہیں تھا جس سے حیدر خان نے داجی کو یاور خان کو منانے کی کوشش نہ کی تھی، مگر وہ ایک بات غیر برادری کی لڑکی کی رٹ لگائے ہوئے تھے۔ حیدر ان کچھ دنوں میں بالکل کملا کر رہ گیا تھا، اور حویلی کا کون سا شخص نہیں تھا جو اس کی خالہ سے واقف نہ ہو۔ داجی اپنی ضد میں آڑے تھے اور حیدر اپنی، اور اسی طرح جہاں وہ حور سے روز ملتا تھا۔ 5 ماہ گزر چکے تھے، وہ حور کے پاس نہ گیا۔ مقصد داجی کو ماننے کا تھا۔ پھر ایک روز داجی نے اس کی شادی کا شوشہ چھوڑ دیا، وہ بھی ارمش کے ساتھ۔ وہ حیدر سے 5 سال چھوٹی تھی اور یاور سے چھوٹے بھائی جواد خان کی اکلوتی بیٹی تھی۔ حیدر تو اس افتاد پر ہفتے سے اکھڑ گیا، مگر داجی نے اس کی ماں کو مہرا بنا کر اس کو ایسے شکنجے میں جکڑا کہ وہ پھڑپھڑا بھی نہ سکا، اور زبردستی کی بنیاد پر ارمش خان کو حیدر خان کے نکاح میں دے دیا گیا۔ کسی نے بھی ارمش سے پوچھنے کی زحمت نہیں کی تھی کہ وہ کیا چاہتی ہے، بس اسے حکم ہوا اور اس پر حکم ماننا فرض تھا۔ حیدر نکاح ہوتے ہی حویلی سے غائب ہو گیا۔ یہ نکاح جلد بازی میں کیا گیا اور داجی نے صرف ولیمے کا اعلان کیا تھا۔ حیدر حویلی سے سیدھا حور کے پاس پہنچا، مگر جو خبر اس کو وہاں جا کر ملی وہ اس کے قدموں تلے زمین کھینچ گئی۔ حور کی 3 ماہ پہلے ہی شادی ہو چکی تھی، اور وہ دن تھا حیدر خان سرے سے ہی بدل گیا۔ ارمش کے ساتھ ہوئی زیادتیوں کو وہ سوچ میں بھی تصور نہیں کرنا چاہتی تھی، اور پھر اس نے ایک اور رات وہاں حویلی کے حال میں گزار دی۔ حیدر کی آنکھ کھلی تو کمرے میں اندھیرا، جبکہ ہلکی پھلکی ٹھنڈک کا احساس ہوا، اور اس کے علاوہ دبیس پردے بھی کھڑکیوں کے آگے ڈلے ہوئے تھے۔ وہ اٹھا تو سر بری طرح گھوم رہا تھا۔ اس نے ارد گرد دیکھا تو ارمش کا وجود کہیں نظر نہ آیا۔ حیدر کا دماغ گھما، وہ ایک جھٹکے سے اٹھا اور بالوں میں ہاتھ پھیرتا باہر نکلا۔ اس کی جرت بھی کیسے ہوئی تھی کہ وہ اس کے اٹھنے سے پہلے وہاں سے نکلی بھی۔ وہ دناتا ہوا زنان خانے کی طرف بڑھا۔ مردان خانے کے حال میں سب ہی تھے۔ دوپہر کے کھانے کی تیاریاں کی جا رہی تھیں، مگر ان میں سے ایک بھی چیز سے اسے فرق نہیں پڑتا تھا۔ وہ تو یہ دکھانا چاہتا تھا کہ ان کی پسند کی اس کے نزدیک کتنی اوقات ہے، اور یہ بات بار بار باور کرنے سے اس کے دل کی بھڑاس کچھ کم ہوتی تھی، جبکہ وہ اس سب میں کسی کے نازک جذبات کو بھول جاتا تھا۔ ارمش وہ زنان خانے کے حال میں کھڑا ہو کر دھاڑا۔ اس کی موجودگی وہاں دیکھ کر سب ہی چہروں کو ڈھانپ گئیں، جبکہ وہ لاپرواہ رات کے سیال باز میں بکھرے بالوں کے ساتھ کھڑا تھا۔ چہرے پر الجھن بھرے تصورات تھے۔ جی جی سائیں۔ ارمش کچن سے برآمد ہوئی تو حیدر نے ایک کھینچ کر تھپڑ اس کے منہ پر جڑ دیا، جس کا مقصد اپنے پیچھے کھڑے داجی کو بھی دکھانا تھا۔ ارمش خانم اپنی اوقات سے باہر نکل رہی ہو۔ وہ اس کو بری طرح جھنجھوڑتا چیخا۔ ارمش کا اپنا کان سن ہوتا محسوس ہوا۔ کوفت سے وہ بری طرح سے کی، حیدر یہ کیا حرکت ہے؟ بلا آخر جواد خان بول اٹھے۔ حالانکہ انہوں نے کبھی ارمش کو کوئی اہمیت نہیں دی تھی کہ ان کی بیوی اور اس کی ایک بیٹی کے سوا انہیں کوئی اولاد نہ دے سکی تھی، جس کی وجہ سے انہوں نے دوسری شادی کی، اور دوسری بیوی سے بھی 2 بیٹوں کے بعد کوئی اولاد نہ ہوئی۔ ارے ارے، جواد خانم بھی بولے۔ وہ تمسخر سے ہنسا۔ ارمش کی سسکیاں دل چیر رہی تھیں۔ حیدر نے جان بوجھ کے اس کے بالوں کو دوبارہ جھنجھوڑا۔ وہ سسکتی ہوئی خوف کے زیرہ سے اس کے ہاتھوں کی حرکت پر ادھر ادھر ہوتی رہی۔ تھی بھی تو نازک سی، مگر اس کی ساری نزاکت حیدر ختم کر رہا تھا۔ بیٹی ہے وہ میری، تم یہ سب وہ بھی سب کے سامنے نہیں کر سکتے۔ وہ بولے تو لہجہ کمزور تھا۔ داجی سمیت ان کے 5 بیٹے بھی تھے، جبکہ باقی سب بھی آہستہ آہستہ وہیں جمع ہو رہے تھے۔ لڑکیاں مردوں کو آتا دیکھ ارمش کی قسمت پر آنسو بہاتی چھپ چکی تھیں۔ سب خوف کے زیر اثر تھے۔ میں نے تو نہیں کہا تھا تو اس نمونے کو مجھ سے بیاہ دو۔ خیر بیوی ہے میری، الٹا لٹکاؤں یا سیدھا کوئی یہاں کچھ کہہ کر تو دکھائے۔ وہ سب پر، خاص طور پر داجی پر نگاہ ٹکا کر بولا۔
دل اس سب سے اکتا بھی چکا تھا۔ تبھی ارمش کے کان کے پاس وہ سب کے سامنے بے باکی سے جھکا۔ داجی نے خونخوار نظروں سے اسے دیکھا۔ کیوں جانم، اور تماشے کی گنجائش ہے یا کمرے میں آنا ہے؟ وہ بولا، لہجے میں سکون ہی سکون تھا۔ ارمش کانپتی ہوئی اس کے پیچھے پیچھے چل دی۔ وہاں فرح خانم اپنی بیٹی کے ساتھ ہونے والے اس ستم پر خون کے آنسو رو کر رہ گئیں، جبکہ کوئی تھا جو ان لڑکیوں کے کمرے میں غصے سے ادھر ادھر چہل قدمی کرتی اس ناانصافی پر بولے جا رہی تھی۔ یہ کیا بے ہودگی ہے؟ ہر وقت حیدر خان اسی طرح کرتے ہیں۔ مجھے سمجھ نہیں آتی ارمش، آخر یہ سب برداشت کیوں کرتی ہے؟ یہ حویلی کم جیل زیادہ ہے، جہاں ہم اپنے ارمانوں کا گلا گھونٹ کر ایک دن لاشیں بن جائیں گی۔ صرف داجی کو نیچا دکھانے کے لیے انہوں نے اس کے ساتھ اتنا برا سلوک کیا۔ میرا بس چلے تو بس کرو۔ مریم خان نے اس کی کینچی کی طرح چلتی زبان کو خوف سے جھنجھلا کر بند کرنے کے لیے ڈپٹا۔ بی جان مسکراتی نظروں سے اس کے سرخ چہرے کو دیکھنے لگی۔ ارمش کے ساتھ جو ہو رہا ہے، ان کا دل بھی کتنا کٹتا تھا۔ مختصر سے ان کی پوتیاں تھیں، مگر وہ بھی اپنے باپ دادا پر بھاری تھیں۔ یہ بیٹوں کی خواہش کرنے والے یہ کیوں بھول جاتے ہیں جنم انہوں نے عورت کی کوکھ سے ہی لیا ہے؟ وہ تعصب سے ارمش کو سوچ کر رہ گئی۔ اماں جان، آپ یوں چپ کروا رہی ہیں، کبھی تائی جان کا غم سوچیں، وہ کس قدر تکلیف محسوس کرتی ہوں گی۔ اور ارمش، وہ تو شروع سے ڈرپوک تھی۔ وہ غصے سے چھوٹی سی ناک سکیڑ کر بیٹھ گئی۔ نین خانم، اتنا غصہ اچھا نہیں۔ بی جان نے پیار سے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرا۔ بی جان، کیا یہ ٹھیک ہے؟ ہم کیا بھیڑ بکریاں ہیں؟ ہماری مرضی نہیں؟ کوئی دم گھٹ گیا ہے ان روایتوں سے؟ وہ ڈبڈبائے لہجے میں بولی، یوں ہی دم نکلتا ہے، مگر ہاں بیٹے، شاید ہم عورتوں کا سرداروں کی عورتیں ہونا ستم ہے۔ بی جان بولی، باقی سب بھی وہیں موجود تھیں۔ نین، بس کرو، اماں نے کہا، تاکہ ماحول کا اثر ختم ہو، مگر سب کا ارمش کے لیے غم سے برا حال تھا، جبکہ نین سب کو دیکھ کر جھنجھلا کر اٹھ گئی۔ سفید گرارے قمیض میں چھوٹی کرتی پہنے، بڑا سا دوپٹہ لیے، ہاتھوں پر مہندی سجائے، وہ بے انتہا خوبصورتی کا شکار، مگر غصہ ناک پر ہر وقت درا رہتا تھا۔ بہرام سائیں، بہت عرصہ ہوا شاپنگ بھی نہیں کرائی۔ شبنم نے اس کے چہرے پر اپنی مخروطی انگلیاں چلائی۔ بہرام نے گلاس میں موجود سیال اپنے اندر اتار کر اس کی طرف دیکھا، جو کسی شریف کی نظر میں بےہودہ لباس میں اس پر تقریباً لیٹی ہوئی تھی۔ بہرام رات بھر سے یہیں پر تھا اور اب شام ڈھلنے لگی تھی اور حویلی جانا چاہتا تھا، مگر شراب کی کثرت کی وجہ سے وہ اٹھ نہ سکا۔ یہ شاید وہ اٹھنا نہیں چاہتا تھا۔ اوپر سے شبنم کے کچھ دیر بعد پڑنے والے حسین وار سے وہ جیسے وہیں رہ گیا۔ دماغ شراب نوشی کے باوجود بھی چوکس تھا۔ اس نے کوئی جواب نہ دیا تو شبنم ایک بار پھر بے ہودگی پر اترنے لگی، مگر شاید اب بہرام خان تھک چکا تھا، اکتا چکا تھا، اور ابھی وہ اس سے پہلے اسے جھڑکتا۔ اس کا فون بجنے لگا۔ اے پیچھے ہٹو، وہ تیوری چڑھا کر بولا تو شبنم ہنس دی۔ ساری رات تو نہ سوچا کہ پیچھے بھی ہٹانا ہے، اچانک پیچھے ہٹانے کی یاد آ گئی ہمارے نکچڑے سائیں کو۔ شبنم نے اس کے ہاتھ سے موبائل چھیننا چاہا۔ بہرام نے اس کے بال پکڑ اس کا سر پیچھے تکیے سے لگایا اور شبنم تلمنانے لگی، پھر ہنسنے لگی۔ بہرام کو اس سے کوفت ہونے لگی۔ وہ کال اٹینڈ نہیں کر پا رہا تھا، تبھی اس کے منہ پر تھپڑ لگا دیا۔ تھپڑ کی شدت سے شبنم بالکل سن رہ گئی، جبکہ وہ اٹھا۔ اس کے قدموں میں لڑکھڑاہٹ نہیں تھی۔ ہاں بولو۔ اس نے خود کو آئینے میں دیکھا۔ حد سے زیادہ خوبصورتی میں معمولی سا غصہ گھلا ملا تھا۔ سائیں، مداخلت معاف، پریس میڈیا پولیس کوٹھے میں ہے، اس کا خاص ملازم ہچکچا کر بولا۔ بہرام کا سارا نشہ جو بمشکل ہی چڑھتا تھا وقت سے اڑا۔ کیا مطلب ہے؟ آج سے پہلے تو ایسا نہ ہوا، وہ چنگھاڑا۔ سائیں، آپ اب سیاست میں آ گئے ہیں، گستاخی معاف، آپ کو وہاں سے جلد نکلنا ہوگا، ورنہ بہت غلط۔ گالی بند کر اپنا منہ۔ اس نے موبائل بند کیا اور چہرے پر ہاتھ پھیرا۔ اگر اس کا وجود یہاں دیکھا جاتا تو داجی کی سیاست سمیت عزت دو کوڑی کی رہ جاتی، جبکہ اس کی عزت کو بھی بے شمار داغ لگتے۔ اسے یہاں سے نکلنا تھا، اور اس میڈیا کا ہے بینڈ تو وہ بعد میں بخوبی بجائے گا، وہ سوچ چکا تھا۔ وہ شبنم پر ایک غلط نظر ڈالے بغیر دروازہ کھول کر نکلا۔ نیچے حال کی آوازیں آ رہی تھیں۔ یہاں بہرام خان موجود ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ ناظرین، سردار مراد خان کا پوتا، جو سیاست میں عورتوں کے حقوق کے لیے قدم رکھ رہا ہے، جس کی پہلی تقریر ہی عورتوں کے حقوق پر تھی، وہ آدمی اس گھٹیا جگہ پر اپنی راتیں رنگین کر رہا ہے، وہ اور جس کی نظر میں عورت کی ویلیو صرف ایک بستر تک ہو،
وہ معاشرے کی عورتوں کو کس نگاہ سے دیکھے گا؟ کسی کی تیز باریک پھنکارتی ہوئی آواز پر اس کے آئی برو اچک گئی۔ اس نے گرل میں سے پولیس اہلکار میڈیا کو دیکھا اور نگاہ پیٹ موڑے کھڑی اس تیز ترہار لڑکی پر گئی۔ آئی ول کل یو، وہ گرایا، مگر اس کی شکل بھی دیکھنا چاہتا تھا۔ وہ گرل کے ساتھ ساتھ چلنے لگا، حالانکہ یہ اس کے لیے خطرے سے خالی نہیں تھا، مگر بلو جینز پر وائٹ کرتے میں پونی ٹیل کیے وہ لڑکی جو بھی تھی پشت سے کافی پرکشش تھی اور آواز اس سے بھی زیادہ، مگر الفاظ کافی زہریلے تھے۔ وہ گرل سے گھومنے لگا تو لڑکی نے خود ہی رخ پھیر لیا۔ ہمیں ایسا کیوں لگتا ہے کہ آپ بھی بادل نخواستہ ہمارے ساتھ آئے ہیں؟ اس نے ایریا کے ایس ایچ او کو غصے سے دیکھا۔ گلابی شہابی رنگت میں بولنے اور گرمی کے باعث سرخی گھلی ملی تھی، جبکہ گردن پر پسینے سے بالوں کی چپکی ہوئی لٹیں اس لڑکے کے آنکھوں کو کھیرا کر رہی تھی۔ قربان جاؤں اس حسن پر، وہ گہری چمک لیے بولا۔ ایس ایچ او گڑبڑایا۔ نہیں میڈم، ایسا کیوں ہوگا بھلا؟ وہ نرمی سے بولا۔ آپ کو غلط فہمی ہو سکتی ہے اور بہت عزت اور خاندان سے ہے۔ وہ بولا تو اس لڑکی نے نفرت سے اس کی طرف دیکھا۔ سر، ابھی اس عزت دار کی خاندان کی حقیقت معلوم ہو جائے گی، اس نے کہا، اور اب مجبوراً ایس ایچ او کو اپنے بندے پھیلانے پڑے، جبکہ بہرام کے لبوں پر مسکراہٹ رینگنے لگی۔ کیا چیز ہے؟ وہ پھر بڑبڑایا۔ پولیس اہلکار اس کو دیکھ چکے تھے۔ وہ اپنی شیو پر ہاتھ پھیرتا خاموش نظر ان پر ڈال کر رہ گیا، جو اس کی ایک خاموش نظر سے انجان بنتے ارد گرد تو پھیلے مگر اس تک نہ پہنچے۔ بہرام خان بھی چلتا ہوا اسٹور روم کی اور میں ہوا۔ وہ وہاں سے باہر ہونے والا سارا نظارہ تک رہا تھا۔ مجھے ایسا لگتا ہے تمہاری خبر غلط ہے، تم سوچ نہیں سکتی، یہ لوگ تمہیں الٹا لٹکا دیں گے۔ واصف کی جھنجھلائی ہوئی آواز پر عابر نے اس کی طرف دیکھا۔ میری انفارمیشن کبھی غلط نہیں ہو سکتی۔ وہ کل کا آیا لڑکا عوام کو الو بنا دے۔ وہ غصے کی کیفیت میں تھی۔ بہرام جو ان کے پیچھے روم میں ہی کھڑا تھا، اس کی کل کا آیا سن کر اس کے ہونٹوں پر گہری مسکراہٹ چھاپ چھوڑ گئی۔ پولیس پورے کھوٹے پر چھان بین کر چکی تھی، مگر بہرام خان کو ڈھونڈ کر بھی آنکھیں بند کر لی تھی تو وہ انہیں کبھی نہیں مل سکتا تھا۔ واصف پر ایس ایچ او چڑھ دوڑا، جبکہ عابر یہ سب تماشا دیکھنے لگی۔ یہ ایک غلط جگہ۔ بس کرو بی بی، ایس ایچ او نے غصے سے کہا۔ عابر بغیر ڈرے اس کی صورت دیکھنے لگی۔ یہاں تک پہنچانے کے لیے بہت شکریہ، مگر کسی شریف انسان پر الزام کا آپ کو کوئی حق نہیں۔ بس صحافی کی طاقت استعمال کرتے ہیں۔ وہ بڑبڑایا۔ واصف اس کی خوشامد کرنے لگا، جبکہ عابر اوپر چڑھتی سیڑھیوں کو گھور کر رہ گئی۔ وہ جانتی تھی وہ آدمی یہی ہے۔ ابھی وہ آگے بڑھتی کہ کسی نے اسے پیٹ پر بازو حائل کر کے اپنی طرف کھینچا۔ ہاتھ کی سختی اس کے پیٹ پر بری طرح تھی، جبکہ لمس اس قدر برا کہ وہ تلملاتی رہ گئی۔ سائیں اوپر دائیں جانب چوتھے کمرے میں نیم مردہ سی شبنم کے پہلو کی سلوٹیں بتا دیں گی کہ بہرام خان وہیں تھا۔ بھلا آپ کی جیسی نظر ان 2 ٹکے کے پولیس والوں کے پاس کہاں؟ جلد ملیں گے دوبارہ۔ اس کے کان میں زہر انڈیلتا وہ جھٹکے سے اسے دھکا دے کر فرار ہوا، جبکہ عابر ابھی سنبھلتی اور دوڑ کر اس کمرے تک پہنچ جاتی، وہ وہاں سے غائب تھا۔ اس نے واصف کو دیکھا، جو اب تک ایس ایچ او کو سمجھا رہا تھا، مگر وہ کچھ نہیں کر سکی تھی۔ مٹھی پر ہاتھ مار کر رہ گئی۔ بال بچے ہو آج تم، اگر داجی کو اس بات کی بھنک بھی پڑی تو بیٹے تم تو گئے کام سے۔ معاویہ نے اس کی جانب دیکھا، جس کا کہکا گاڑی میں گونجا۔ ہونٹوں میں سگریٹ دبائے، ناک کی چونچ پر بلیک گاگلز رکھے بہرام نے معاویہ کی طرف دیکھ کر آنکھ دبائی۔ یہ بال بچنا کیا ہوتا ہے معاویہ صاحب؟ ہم تو باہر ہر بار بچ نکلتے ہیں۔ کوٹھے کی مورچوں پر ہمارے بندے بیٹھے ہیں، پولیس ہماری جیب میں ہے، اور کیا چاہیے جینے کے لیے؟ وہ دلکشی سے ہنسا۔ معاویہ بھی ہنس دیا، مگر افسوس۔ معاویہ نے دکھ سے اس کی طرف دیکھا۔ کس بات پر؟ مستعدی سے ڈرائیو کرتے ہوئے اس نے گاگلز کی آڑ میں سے اس کی طرف آنکھیں گھمائیں۔ اب کیا ہوگا یار خان، کچھ کرو۔ ہماری راتیں۔ اس نے اس کا مضبوط شانہ جھنجھوڑا تو بہرام پھر ہنسا۔ معاویہ خانم، صبر بھی کوئی شے ہے۔ ابھی کچھ دن تو
نہ چاہتے ہوئے بھی صبر کرنا ہوگا کیونکہ ریٹ پڑ چکی ہے، مشکل ہی ہے وہ جگہ دوبارہ کھلے۔ بہرحال کلام زندہ باد، وہ تفصیلی سمجھاتے ہوئے اینڈ میں جوش سے بولا اور گاڑی کی سپیڈ بڑھا دی، جبکہ معاویہ نے بھی پرجوش ہو کر نعرہ لگایا، جیو خان! عابر بیٹا کھانا کھا لو۔ مما نے اس کی طرف دیکھا جو ابھی سو کر اٹھی تھی۔ میرا سیل کہاں ہے؟ اس نے اٹھتے ساتھ ہی موبائل کی تلاش میں نگاہ گھمائی۔ عابر کھانا تو کھاؤ۔ بس اٹھتے ساتھ ہی موبائل چاہیے، وہ غصے سے بولی اور کمرے سے نکل کر چھوٹے سے صحن میں آ گئی جہاں بابا ابھی کام سے آئے تھے اور سرکاری کلرک تھے۔ مست وست گھرانے کے یہ لوگ اپنی زندگی سکون سے اور خوشی سے جی رہے تھے۔ کام ایسا ہے، مما کیوں خفا ہوتی ہیں؟ اس نے کہا اور اپنے باپ کے ساتھ بیٹھ گئی۔ اس کی سفید رنگت میں گلابی رنگ بھی جیسے گھل مل رہا تھا۔ بالوں کا رفلی جوڑا بنائے وہ بادامی آنکھوں کو سیل پر جمائے بیٹھی تھی۔ میں تو کہتی ہوں اکبر صاحب، اس کی شادی ہونے والی ہے، اس گندی نوکری پر سے ہٹا لیں۔ انہوں نے پانی کا گلاس تھماتے ہوئے کہا تو عابر اچھل پڑی، جبکہ نیہا کی کھیکی سننے لائق تھی۔ وہ دو ہی بہنیں تھیں، بیٹا ان کا کوئی نہیں تھا۔ پیسے کی بھی کوئی ریل پل تو نہ تھی، مگر زندگی پھر بھی خوش اور مطمئن تھی۔ مما شادی کا جھنجٹ تو سال بعد تھا یار، ابھی کچھ ماہ ہوئے ہیں مجھے فیلڈ میں آئے، اور ماں سے تو میں بات کر بھی چکی ہوں۔ سال ڈیٹ سے پہلے نو شادی۔ اس نے ماں کی طرف دیکھا جنہوں نے گھورا۔ دیکھ رہے ہیں کینچی کی طرح چلتی ہے زبان اس کی، ہر بات کا جیسے جواب پٹ سے تیار ہے اس کے پاس۔ اور یہ ماس کیا ہوتا ہے؟ بھلا وہ تمہارا کزن ہے مگر منگیتر بھی ہے، تمہیں تمیز سے نام لیا کرو۔ ہاں وضو کر کے لوں گی آئندہ۔ وہ منمنائی تو اکبر صاحب کھل کر ہنسے۔ نیہا بھی ہنسی۔ آپ کی شے کا نتیجہ ہے، ورنہ اس لڑکی میں لڑکیوں والی کی تو کوئی بات ہی نہیں ہے۔ وہ غصے میں تھی۔ توبہ توبہ! عابر نے کانوں کو ہاتھ لگایا جبکہ اس کا سیل بجا۔ اوہ واصف کی کال ہے، اس نے کال اٹینڈ کی۔ ہاں واصف بولو۔ مما کی گھورتی نظروں سے آنکھ بچا کر وہ اٹھ کر اندر آئی۔ یار کہاں فوت ہو چکی ہو، کمال کرتی ہو، میں گدھا ہوں یہاں پر کب سے انتظار کر رہا ہوں۔ وہ غصے سے بھڑکا۔ یار آہستہ بول لو، سو گئی تھی، اب اس میں خود کو گدھا کہہ کر تو دوسروں کے منہ میں اپنی کمزوری دینے والی بات ہوگی یہ تو۔ وہ بولی تو واصف نے ماتھا پیٹا۔ میری غلطیاں نہ نکالو اور اپنی تشریف کا ٹوکرا اٹھا کر باہر نکلو، میں یہاں کیفے کے باہر ویٹ کر رہا ہوں، ہمیں کلام کے لیے نکلنا ہے۔ واصف نے جیسے اسے یاد دلایا تو وہ اپنے اتنے شدید زبردست بھلکڑ ذہن کو ایک پل کی خاموشی دان کر کے جیسے ہوش میں آئی۔ واصف بابا کا یہ ماس کا مسئلہ نہیں ہے، ماما کو منانا۔ اس نے کمرے سے باہر جھانکا۔ اس کی ماں اس کی باپ کے کان میں جھکی، یقیناً اسی کے بارے میں باتیں کر رہی تھی۔ شاباش لڑکی، تمہیں کل سے یہ بات پتہ ہے، اب تک منہ ہلا نہ سکی تم۔ واصف بھڑکا۔ اچھا بس کرو، ڈانٹ نہیں سنی۔ تم ایسا کرو یہیں آ جاؤ، تم بات کرو گے تو یقیناً مما مان جائیں گی، اس نے کہا تو واصف نے فون کو گھورا۔ میرا استعمال کرتی ہو، شادی کسی اور سے کرتی ہو؟ وہ غصے سے بولا تو عابر کلکلائی۔ آتا ہو؟ واصف بھی ہنس دیا۔ عابر سکون سے باہر آ گئی۔ ہاں وہ بھول گئی تھی اس کوٹھے کو تو وہ بند کرا چکی تھی، جبکہ کل کا سارا دن اس پختون لہجے اور اپنے بھنڈی سخت گرفت میں الجھتی رہی۔ اسے شدید افسوس تھا، وہ شخص وہی تھا مگر اس تک پہنچ نہیں پائی وہ، اور اب وہ اسی کے علاقے میں جا رہی تھی اور اس کا بینڈ بھی بجا دینا چاہتی تھی۔ اسے ایک طرف سے سکون تھا، واصف مما کو منا لے گا، مگر ماس کو بھی اطلاع دینا ضروری تھی۔ ماز اس کے ماموں کا بیٹا تھا اور ابھی ایک ماہ پہلے ان دونوں کی منگنی ہوئی تھی، اور چونکہ وہ پہلے بھی ایک دوسرے سے کافی فرینک تھے، منگنی کے بعد بھی فرینکنس قائم تھی۔ ماز کو اس کی جاب سے شادی سے پہلے کوئی مسئلہ نہیں تھا، ہاں البتہ شادی کے بعد اس کی اجازت نہیں تھی۔ اس کے ساتھ ہی گائز آج کی ایپیسوڈ کا دی اینڈ کرتے ہیں۔ آئی ہوپ آپ کو یہ ناول پسند آ رہا ہوگا، تو اگر آپ کو یہ ناول پسند آ رہا ہو تو ویڈیو کو کر دیجیے لائک اور چینل کو کر دیجیے سبسکرائب۔